साई का है? वो तो जी स्टडी में है। बेगम साहबा अब मैं जाऊं? कोई तो है जो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई है जो मुझसे मुखलिस है। अना को कुचल कर इस रास्ते में बहुत मुश्किलों से आई हूँ मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस टाइम के हवाले नहीं करूँगी। ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, किसी की आंखों पर बांध दी जाए, सिर्फ वही नजर आता है जो उसे दिखाया जा रहा है, बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। ये डाइन है, मेरा शौहर छीना इसने मुझसे। ध्यान से हम मिशा की चाय में ही डालना, लेकिन बेगम साहब, में हम बचाएंगे। बस मिशा से मुझे अपना घर बचाना है। वो अलग नाश्ता करती है, ध्यान से उसी की चाय में मिलाना। मिठा, यहाँ आओ, बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। थैंक यू सर। एक्चुअली हुनैन की फीड का टाइम हो रहा अरे बैठो ना, बैठो। जी हाँ, डिटेल है मेरे पास। ठीक है। है। सर वो तो मैंने कल ही डाउनलोड करके रखी थी, मैं लेकर आती। चले इस सीन को थोड़ा मजीद मजाया और रंगीन बनाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ मीशा का शराबी और बिगड़ा हुआ बाप, जिसके हाथ में हमेशा या तो बोतल होती है या फजूल इल्जाम, एकदम फिल्मी स्टाइल में सोफे से उठता है और अपनी बीवी को घूरते हुए कहता है, बता क्यों नहीं देती, तुम्हारी स्टूडेंट का फोन है, मुझे लगा इस बुढ़ापे में तुम्हारा किसी जवान लड़के से रोमांस चल रहा है। अब दोस्तों, आप तो जानते हैं इतनी घटिया और बेतुकी बात सिर्फ एक ऐसा शराबी इंसान ही कर सकता है, जिसके दिमाग की बत्ती शराब ने न सिर्फ बुझा दी हो बल्कि मीटर भी उड़ा दिया हो। इतनी बात कहकर वो ऐसे अकड़ के निकल गया जैसे किसी ने इससे बड़ा राज फाश कर दिया हो। और पीछे से बेगम साहिबा ने चैन की सांस ली, दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर बोली, शुक्र है ये मनहूस अपनी मनहूस शक्ल समेत कमरे से रुखसत हुआ। पता नहीं किस पिछले जन्म के गुनाह की सजा मिली जो ये मेरा शोहर बन गया। साथ ही दिल में ये भी सोच रही थी कि अगर कोई शोहर बदलने की स्कीम हुकूमत ले आए तो मैं सबसे पहले फॉर्म फिल करूंगी। दोस्तों, आज की एपिसोड में तो जैसे चालाकियों का मेला लगा हो। फौजिया शुबाब के सामने ऐसे मासूम चेहरा बनाकर बैठी जैसे अभी भी किसी ने इसकी प्लेट से पापड़ छीन लिया हो, और बड़ी संजीदगी से कहने लगी, मीशा बड़ी शातिर औरत है, मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब बस तुम ही हो जो अपने शौहर और मेरे भाई को इसके जाल से बचा सकते हो। तुम मीशा का सर कुचल दो ताकि वो फिर से तुम्हारे शौहर पर बुरी नजर ना डाल सके। अब भाई ये बात सुनकर हमें तो लगा कि फौजिया कोई आम डायलॉग नहीं मार रही, बल्कि जैसे कोई विलन फिल्म के आखिरी सीन में अपनी चालाकियां खोल रहा हो। फौजिया ने एकदम कदम आगे बढ़ाते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, आमिर ने मुझसे बेवफाई की थी और इसकी मेरी हालत मेरी बद्दुआ की वजह से हुई है, और तो और ये मीशा और जवार शाह के साथ साथ आमिर को भी फंसा रही है ताकि इस घर में मुकम्मल हुक्मरानी करके हम सबको घर से निकाल दे। इस पर शुबाब ने एक मशकूक नजर इसके चेहरे पर डाल दी, जैसे ही दिल में सोच रही हो ये वही औरत है जो कल तक मुझे निकालने का प्लान बना रही थी, आज मेरी हमदर्दी वाला हाला बनाने आ गई, जरूर कोई चक्कर है। तो फिर दोस्तों, शुबाब का प्लान देखे। मुलाजमा को बुलाकर हुक्म दिया, मीशा की चाय में जहर मिला दो, और हाँ, गलती से जवार शाह को मत पिला देना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुलाजमा ने बेचारी आंखें फैलाकर कहा, बाजी मैं गरीब जरूर हूँ मगर कातिल नहीं। लेकिन जब शुबाब ने नोटों का गुट्टा सामने रखा तो मुलाजमा के चेहरे पर ऐसा तजब्जुब था जैसे सोच रही हो, कत्ल का रेट बढ़ा दो, यही ठीक है। अब नाश्ता का सीन आता है। जवार शाह अंडा पराठा मजे से खा रहा है, शुबाब सेब और छुरी हाथ में पकड़े ऐसे नजरों से मुलाजमा को इशारे कर रही है जैसे किसी जासूसी फिल्म का सीक्रेट कोड दे रही हो। चाय सिर्फ मीशा को देना। मुलाजमा भी मशीन की तरह चल कर आई और चाय सीधी मीशा के सामने रख दी, मगर मजा तब आया जब किस्मत ने पलटा खाया। मीशा ने जैसे ही चाय लबों तक ली, जवार शाह का फोन बजा। वो चाय नीचे रखती है, उठती है और बस दड़ाम नीचे गिर जाता है और जहर
زمین پر ضائع ہو جاتی ہے۔ شباب کے چہرے پر ایسا تاثر آیا جیسے کسی نے اس کا نیا لون کا سوٹ رنگین پانی میں ڈال دیا ہو۔ غصے میں ملازمہ پر برس پڑی، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ ملازمہ کے منہ سے نکل ہی گیا ہوگا دل میں، باجی کب تو میں نے نہیں گرایا۔ تو پھر دوستو ڈرامے کا سب سے بڑا اہم، زوار شاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اور میشا بہت جلد شادی فرما رہے ہیں، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا بھی سکتا ہے۔ اس جملے کے بعد شباب کا چہرہ دیکھنے والا تھا جیسے کسی نے اس کے سامنے چاکلیٹ رکھ کر واپس لے لی ہو، اور میشا واہ تو ایسے طنزیہ نظروں سے شباب کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو گیم اوور ہو گئی بی بی۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ جی تو دوستو اب بات ہونے والی ہے اس ڈرامے کی جو ہر لمحہ نیا موڑ لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ ڈائن کی۔ اس ایپیسوڈ میں جو کچھ ہوا وہ نہ صرف چونکا دینے والا ہے بلکہ آنے والے وقت کے خطرناک طوفان کا اشارہ بھی ہے۔ زوار شاہ جو پہلے سے تو اپنی باتوں میں نرمی لاتا تھا اب کھل کر پر شباب پر برس پڑتا ہے۔ اس کے الفاظ تیز خنجر کی طرح دل میں اترتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں میشا کے سوا ہر شخص نے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ زوار کا یہ الزام شباب کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زلزلہ تھا، کیونکہ اس نے نوجوان بیوی ہونے کے باوجود اعتماد کو توڑا اور زوار شاہ کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی۔ مگر یہاں ایک ٹوسٹ ہے، زوار شاہ اب اپنے دل کی بادشاہت میشا کو سونپنے جا رہا ہے، جو بظاہر معصوم ہے لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اور ہی کھیل کھیل رہی ہے۔ دوستو اب تک ان دونوں کا نکاح تو نہیں ہوا لیکن زوار میشا پر اپنی محبت کا اتنا یقین کر بیٹھا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک اصلی ہیرے کی انگوٹھی دے ڈالتا ہے۔ وہی انگوٹھی جسے پا کر کوئی اور خوشی سے جھوم اٹھتا۔ میشا اسے بیچ کر زوار شاہ کی تباہی کا سامان خریدنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ منظر نہ صرف جذباتی طور پر جھنجھوڑنے والا ہے بلکہ ناظرین کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے کہ اصل ڈائن کون ہے۔ کہانی اب ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں ہر کردار ایک راز لیے پھر رہا ہے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہے ایک خطرناک چال۔ اگلی قسط کیا لے کر آئے گی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات طے ہے، آگے جا کر طوفان ضرور اٹھے گا۔ یہ ایپیسوڈ تو واقعی ایک سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ میشا کی یہ باتیں جو اس نے شباب کے دل پر سنگ دل طریقے سے ماری، اس سے ہر ایک کردار کی فطرت اور ارادے واضح ہو گئے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر محبوب کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ دی جائے تو اسے بس وہی نظر آتا ہے جو محبوبہ دکھانا چاہتی ہے۔ یہ صرف ایک الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ یہ میشا کی ذہانت اور چال بازی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے جذبات کا اتنا گہرا اثر ڈالنا ہے کہ وہ شباب کو بالکل نظر انداز کر دے اور اس کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ دوستو یہ وہ لمحہ ہے جب میشا نے شباب کو نفسیاتی طور پر ہرا دیا۔ اب زوار شاہ تمہارے چنگل میں نہیں آنے والا۔ ان الفاظ سے واضح ہے کہ میشا نے زوار کا دل جیتنے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیل لیا ہے جس میں وہ شباب کو مکمل طور پر ہرا چکی ہے، لیکن دوسری طرف زوار شاہ نے بھی شباب کے دل پر چوٹ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جب وہ کہتا ہے تم میری بیوی ضرور ہو مگر تمہیں اب میرے کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس جملے میں اس کی بے رحمی اور طاقت کا اظہار صاف دکھائی دیتا ہے۔ وہ شباب کو نہ صرف نفسیاتی طور پر کمزور کرتا ہے بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی بری طرح سے مجروح کرتا ہے۔ اور پھر وہ سب کچھ جو زوار نے فوزیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اس میں بھی ایک نیا پیچیدہ پہلو چھپا ہوا ہے۔ وہ شباب کو صاف بتاتا ہے کہ اب یہ کمرہ میں عزت مآب میشا کو دینا چاہتا ہوں، یعنی اس کا دل اور اس کا کمرہ اب میشا کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں زوار شاہ کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ وہ اس بات پر پختہ ہے کہ وہ میشا کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے جا رہا ہے
اور شباب کو اب اس میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ دوستو یہ صورتحال اس قدر پیچیدہ اور چالاک ہے کہ ہر کردار اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ وہ جملے جو زوار شاہ اور میشا نے ایک دوسرے کے لیے کہے، ان میں نفرت، غصہ اور بے رحمی کی ایک گہری لہر محسوس کی جا رہی ہے۔ اب تو یہ ڈرامہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں کوئی بھی کسی بھی لمحے اپنے آپ کو شکست یا کامیابی کے کگار پر دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہی دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ دوستو اب یہ کہانی اتنی سسپینسو ہے کہ جیسے ہر کردار ایک دوسرے کے اندر ہی چھپے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب شباب نے زوار شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو، تم وہ صرف الفاظ نہیں کہہ رہی تھی بلکہ وہ ایک سخت حقیقت کا اشارہ دے رہی تھی جو وقت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اس کی یہ پیشن گوئی یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص تھا اور کون نہیں۔ نہ صرف زوار شاہ کے لیے ایک انتباہ تھا بلکہ اس بات کا نشان بھی تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ بہت جلد اس کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ شباب نے جب میشا دوست کے روپ میں صاحب کہا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میشا کا یہ روپ صرف ایک چہرہ ہے جس کے پیچھے چھپی ہوئی چال بازی اور دھوکہ دہی۔ یہ لفظ جتنے سخت تھے اتنے ہی سچ میں بھی حقیقت تھے، کیونکہ جب میشا کی حقیقت سامنے آئے گی تو زوار شاہ کو احساس ہوگا کہ اس کی محبت میں حقیقت میں صرف استعمال ہو رہا تھا۔ شباب کا یہ جملہ کہ تم پانی بھی نہیں مانگ سکو گے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میشا کی چال بازی کا اثر اتنا گہرا ہوگا کہ زوار شاہ اس کے بعد کچھ نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ سب کچھ اپنی غلطیوں کے لیے صرف پچھتاوا ہی محسوس کرے گا۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہانی کا یہ موڑ اس وقت اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ شباب جو پہلے نہال کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خوش ہوتی تھی، اب اپنے ساتھ ہونے والی یہی صورتحال پر اتنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے زندگی کی حقیقت کا۔ جب تک ہم خود متاثر نہیں ہوتے تب تک ہمیں دوسروں کے درد کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شباب نے کبھی نہال کے ساتھ برا سلوک کیا، بلکہ اس کی تکلیف اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اب جب وہ خود اس تکلیف سے گزر رہی ہے تو وہ سمجھ پاتی ہے کہ اصل میں وہ کبھی اس درد کا شکار نہیں تھی جب تک یہ اس پر نہ آیا ہو۔ یہاں تک کہ زوار شاہ بھی شباب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ جو شخص وہ کبھی سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ دراصل ایک کھیل کھیل رہا تھا اور اب شباب کی نظر میں اس کے اعتبار کے قابل نہیں رہا۔ یہ ایک حیران کن موڑ تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی الجھ کر رہ گیا۔ شباب کی تکلیف اس کی روح میں گہری چوٹ کی مانند ہے اور یہ دکھا گیا کہ جو مخلص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اصل میں وہ صرف خود غرض ہوتا ہے۔ دوستو یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی نیتوں کو دیکھو، کیونکہ زندگی کا اصل کھیل دکھاوا نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے۔ فرینڈز یہ کہانی ہر لمحے نئے موڑ اور نئی پیچیدگیوں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ زوار شاہ کا وہ منظر جب وہ میشا کے سامنے اپنے حسین خوابوں میں گم ہوا شباب کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ بس یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ اب اس کے دل میں ایک نئی محبت ہے اور شباب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں کہانی کی پچھلی ایپیسوڈ کی طرف نظر ڈالنی پڑے گی جہاں فوزیہ کا شوہر عامر بستر پر پڑا ہے اور اپنی زندگی کے آخری دہائیاں دے رہا ہے۔ عامر کا یہ معافی کا دعویٰ کہ وہ کبھی فوزیہ کا ہار چوری نہیں کرے گا اور نہ ہی خوبصورت عورتوں کی طرف دیکھے گا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا باقی حصہ پچھتاوے میں گزر رہا ہے۔ لیکن جب وہ الزام نہال پر لگاتا ہے کہ نہال نے مجھے بری طرح پیٹا تو یہ ایک حیرانی کر دینے والا لمحہ تھا، کیونکہ فوزیہ اسے بتاتی ہے کہ نہال مر چکی ہے اور وہ دونوں نے مل کر اسے مارا تھا۔ اب عامر کی حالت اس قدر بدتر ہو چکی ہے
کہ وہ حقیقت اور وہم کے درمیان فرق نہیں سمجھ پا رہا۔ دوستو میشا جو اپنے بیٹے حنین کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے اپنی ماں کا فون سنتی ہے، لیکن جب اس کی ماں جو ہمیشہ روتی رہتی ہے میشا سے بات کرتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک اور ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ میشا کی ماں کا فون پر کہنا کہ بیٹا تم کیسی ہو، اور پھر میشا کا یہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میشا ابھی تک اپنی حقیقت چھپانے میں کامیاب ہے۔ لیکن جب اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے تو یہ خواب ایک پیشن گوئی کی طرح ہے جس کی حقیقت بعد میں سامنے آتی ہے۔ میشا کی ماں پریشانیوں کا سلسلہ اور بڑھاتی ہے جب میشا کا شرابی باپ آتا ہے اور اسے بے عزتی کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے بالوں سے پکڑ کر یہ سوال کرتا ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی کمبخت۔ اس منظر میں ایک طرف تو میشا کی ماں کو وہ خوف دکھا دیتا ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتی ہے، اور دوسری طرف میشا کی خوف میں ڈوبی ہوئی زندگی کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ پھر میشا جو اب اپنی ماں سے بات کرتی ہے اپنے باپ سے بچنے کے لیے ایک ننھی منی بچی بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹیچر آپ نے فون کیوں کاٹ دیا تھا۔ یہ سارا منظر ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت ہمیشہ کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتی ہے۔ میشا کی یہ ننھی منی بچی بننے کی کوشش دراصل اس کے اندر کا خوف اور بے بسی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ اپنے والد سے بچنے کی جتنی بھی کوشش کرتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ گھیرے میں آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا غماز ہے کہ ایک دن میشا کو اپنی حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ دوستو اس دوران زوار شاہ اور میشا کے تعلقات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس بات کی غماز ہیں کہ اب میشا کا اپنے ماضی سے جڑنا اور اس کے راز کا اجاگر ہونا وقت کی بات ہے، اور جب وہ اپنے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کے سامنے آ جائے گی تب کہانی کی پیچیدگیاں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ جی تو دوستو آپ کو ڈرامہ ڈائن کی لیٹسٹ سٹوری کے بارے میں سن کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو میشا کی قسم۔ گڈ بائے، سی یو۔ چلے اس سین کو تھوڑا مزید مزاحیہ اور رنگین بناتے ہیں۔ تو دوستو دوسری طرف میشا کا شرابی اور بگڑا ہوا باپ جس کے ہاتھ میں ہمیشہ یا تو بوتل ہوتی ہے یا فضول الزام، ایک دم فلمی سٹائل میں صوفے سے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہتا ہے پتا کیوں نہیں دیتی، تمہاری اسٹوڈنٹ کا فون ہے، مجھے لگا اس بڑھاپے میں تمہارا کسی جوان لڑکے سے رومانس چل رہا ہے۔ اب دوستو آپ تو جانتے ہیں اتنی گھٹیا اور بے تکی بات صرف ایک ایسا شرابی انسان ہی کر سکتا ہے جس کے دماغ کی بتی شراب نے نہ صرف بجھا دی ہو بلکہ میٹر بھی اڑا دیا ہو۔ اتنی بات کہہ کر وہ ایسے اکڑ کے نکل گیا جیسے کسی نے اس سے بڑا راز فاش کر دیا ہو، اور پیچھے سے بیگم صاحبہ نے چین کی سانس لی، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر بولی شکر ہے یہ منحوس اپنی منحوس شکل سمیت کمرے سے رخصت ہوا، پتہ نہیں کس پچھلے جنم کے گناہ کی سزا ملی جو یہ میرا شوہر بن گیا۔ ساتھ ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی شوہر بدلنے کی اسکیم حکومت لے آئے تو میں سب سے پہلے فارم فل کروں گی۔ دوستو آج کی ایپیسوڈ میں تو جیسے چالاکیوں کا میلہ لگا ہو، فوزیہ شباب کے سامنے ایسے معصوم چہرہ بنا کر بیٹھی جیسے ابھی بھی کسی نے اس کی پلیٹ سے پاپڑ چھین لیا ہو، اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی میشا بڑی شاطر عورت ہے، میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب بس تم ہی ہو جو اپنے شوہر اور میرے بھائی کو اس کے جال سے بچا سکتے ہو، تم میشا کا سر کچل دو تاکہ وہ پھر سے تمہارے شوہر پر بری نظر نہ ڈال سکے۔ اب بھائی یہ بات سن کر ہمیں تو لگا کہ فوزیہ کوئی عام ڈائلوگ نہیں مار رہی بلکہ جیسے کوئی ویلن فلم کے آخری سین میں اپنی چالاکیاں کھول رہا ہو۔ فوزیہ نے ایک دم قدم آگے بڑھاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا عامر نے مجھ سے بے وفائی کی تھی اور اس کی میری حالت میری بد دعا کی وجہ سے ہوئی ہے، اور تو اور یہ میشا اور زوار شاہ کے ساتھ ساتھ عامر کو بھی پھنسا رہی ہے تاکہ اس گھر میں مکمل حکمرانی کر کے ہم سب کو گھر سے نکال دے۔
اس پر شباب نے ایک مشکوک نظر اس کے چہرے پر ڈال دی، جیسے ہی دل میں سوچ رہی ہو یہ وہی عورت ہے جو کل تک مجھے نکالنے کا پلان بنا رہی تھی، آج میری ہمدردی والا حالہ بنانے آ گئی، ضرور کوئی چکر ہے۔ تو پھر دوستو شباب کا پلان دیکھے، ملازمہ کو بلا کر حکم دیا میشا کی چائے میں زہر ملا دو، اور ہاں غلطی سے زوار شاہ کو مت پلا دینا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ملازمہ نے بیچاری آنکھیں پھیلا کر کہا باجی میں غریب ضرور ہوں مگر قاتل نہیں، لیکن جب شباب نے نوٹوں کا گٹا سامنے رکھا تو ملازمہ کے چہرے پر ایسا تذبذب تھا جیسے سوچ رہی ہو قتل کا ریٹ بڑھا دو، یہی ٹھیک ہے۔ اب ناشتہ کا سین آتا ہے۔ زوار شاہ انڈا پراٹھا مزے سے کھا رہا ہے، شباب سیب اور چھری ہاتھ میں پکڑے ایسے نظروں سے ملازمہ کو اشارے کر رہی ہے جیسے کسی جاسوسی فلم کا سیکرٹ کوڈ دے رہی ہو۔ چائے صرف میشا کو دینا، ملازمہ بھی مشین کی طرح چل کر آئی اور چائے سیدھی میشا کے سامنے رکھ دی، مگر مزہ تب آیا جب قسمت نے پلٹا کھایا۔ میشا نے جیسے ہی چائے لبوں تک لی زوار شاہ کا فون بجا، وہ چائے نیچے رکھتی ہے، اٹھتی ہے اور بس دلام نیچے گر جاتا ہے اور زہر زمین پر ضائع ہو جاتی ہے۔ شباب کے چہرے پر ایسا تاثر آیا جیسے کسی نے اس کا نیا لون کا سوٹ رنگین پانی میں ڈال دیا ہو۔ غصے میں ملازمہ پر برس پڑی، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ ملازمہ کے منہ سے نکل ہی گیا ہوگا دل میں باجی کب تو میں نے نہیں گرایا۔ تو پھر دوستو ڈرامے کا سب سے بڑا اہم زوار شاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اور میشا بہت جلد شادی فرما رہے ہیں، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا بھی سکتا ہے۔ اس جملے کے بعد شباب کا چہرہ دیکھنے والا تھا جیسے کسی نے اس کے سامنے چاکلیٹ رکھ کر واپس لے لی ہو، اور میشا واہ تو ایسے طنزیہ نظروں سے شباب کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو گیم اوور ہو گئی بی بی۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ جی تو دوستو اب بات ہونے والی ہے اس ڈرامے کی جو ہر لمحہ نیا موڑ لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ ڈائن کی۔ اس ایپیسوڈ میں جو کچھ ہوا وہ نہ صرف چونکا دینے والا ہے بلکہ آنے والے وقت کے خطرناک طوفان کا اشارہ بھی ہے۔ زوار شاہ جو پہلے سے تو اپنی باتوں میں نرمی لاتا تھا اب کھل کر پر شباب پر برس پڑتا ہے، اس کے الفاظ تیز خنجر کی طرح دل میں اترتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس گھر میں میشا کے سوا ہر شخص نے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ زوار کا یہ الزام شباب کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زلزلہ تھا، کیونکہ اس نے نوجوان بیوی ہونے کے باوجود اعتماد کو توڑا اور زوار شاہ کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی۔ مگر یہاں ایک ٹوسٹ ہے، زوار شاہ اب اپنے دل کی بادشاہت میشا کو سونپنے جا رہا ہے، جو بظاہر معصوم ہے لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اور ہی کھیل کھیل رہی ہے۔ دوستو اب تک ان دونوں کا نکاح تو نہیں ہوا لیکن زوار میشا پر اپنی محبت کا اتنا یقین کر بیٹھا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ایک اصلی ہیرے کی انگوٹھی دے ڈالتا ہے، وہی انگوٹھی جسے پا کر کوئی اور خوشی سے جھوم اٹھتا۔ میشا اسے بیچ کر زوار شاہ کی تباہی کا سامان خریدنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ منظر نہ صرف جذباتی طور پر جھنجھوڑنے والا ہے بلکہ ناظرین کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے کہ اصل ڈائن کون ہے۔ کہانی اب ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں ہر کردار ایک راز لیے پھر رہا ہے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہے ایک خطرناک چال۔ اگلی قسط کیا لے کر آئے گی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات طے ہے، آگے جا کر طوفان ضرور اٹھے گا۔ یہ ایپیسوڈ تو واقعی ایک سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ میشا کی یہ باتیں جو اس نے شباب کے دل پر سنگ دل طریقے سے ماری، اس سے ہر ایک کردار کی فطرت اور ارادے واضح ہو گئے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر محبوب کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ دی جائے تو اسے بس وہی نظر آتا ہے جو محبوبہ دکھانا چاہتی ہے۔ یہ صرف ایک الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ یہ میشا کی ذہانت اور چال بازی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زوار شاہ اسے اپنے جذبات کا اتنا گہرا اثر ڈالنا ہے کہ وہ شباب کو بالکل نظر انداز کر دے اور اس کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ دوستو یہ وہ لمحہ ہے جب میشا نے شباب کو نفسیاتی طور پر ہرا دیا،
اب زوار شاہ تمہارے چنگل میں نہیں آنے والا۔ ان الفاظ سے واضح ہے کہ میشا نے زوار کا دل جیتنے کے لیے ایک خطرناک کھیل کھیل لیا ہے جس میں وہ شباب کو مکمل طور پر ہرا چکی ہے، لیکن دوسری طرف زوار شاہ نے بھی شباب کے دل پر چوٹ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جب وہ کہتا ہے تم میری بیوی ضرور ہو مگر تمہیں اب میرے کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس جملے میں اس کی بے رحمی اور طاقت کا اظہار صاف دکھائی دیتا ہے۔ وہ شباب کو نہ صرف نفسیاتی طور پر کمزور کرتا ہے بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی بری طرح سے مجروح کرتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ جو زوار نے فوزیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اس میں بھی ایک نیا پیچیدہ پہلو چھپا ہوا ہے۔ وہ شباب کو صاف بتاتا ہے کہ اب یہ کمرہ میں عزت مآب میشا کو دینا چاہتا ہوں، یعنی اس کا دل اور اس کا کمرہ اب میشا کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں زوار شاہ کی پوزیشن بالکل واضح ہے، وہ اس بات پر پختہ ہے کہ وہ میشا کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے جا رہا ہے اور شباب کو اب اس میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ دوستو، یہ صورتحال اس قدر پیچیدہ اور چالاک ہے کہ ہر کردار اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ وہ جملے جو زوار شاہ اور میشا نے ایک دوسرے کے لیے کہے، ان میں نفرت، غصہ اور بے رحمی کی ایک گہری لہر محسوس کی جا رہی ہے۔ اب تو یہ ڈرامہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں کوئی بھی کسی بھی لمحے اپنے آپ کو شکست یا کامیابی کے کگار پر دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہی دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ دوستو، اب یہ کہانی اتنی سسپینسو ہے کہ جیسے ہر کردار ایک دوسرے کے اندر ہی چھپے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب شباب نے زوار شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو، تم وہ صرف الفاظ نہیں کہہ رہی تھی بلکہ وہ ایک سخت حقیقت کا اشارہ دے رہی تھی جو وقت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اس کی یہ پیشن گوئی یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص تھا اور کون نہیں۔ نہ صرف زوار شاہ کے لیے ایک انتباہ تھا بلکہ اس بات کا نشان بھی تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ بہت جلد اس کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ شباب نے جب میشا دوست کے روپ میں صاف کہا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میشا کا یہ روپ صرف ایک چہرہ ہے جس کے پیچھے چھپی ہوئی چال بازی اور دھوکہ دہی۔ یہ لفظ جتنے سخت تھے اتنے ہی سچ میں بھی حقیقت تھے، کیونکہ جب میشا کی حقیقت سامنے آئے گی تو زوار شاہ کو احساس ہوگا کہ اس کی محبت میں حقیقت میں صرف استعمال ہو رہا تھا۔ شباب کا یہ جملہ کہ تم پانی بھی نہیں مانگ سکو گے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میشا کی چال بازی کا اثر اتنا گہرا ہوگا کہ زوار شاہ اس کے بعد کچھ نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ سب کچھ اپنی غلطیوں کے لیے صرف پچھتاوا ہی محسوس کرے گا۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کہانی کا یہ موڑ اس وقت اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ شباب جو پہلے نہال کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خوش ہوتی تھی، اب اپنے ساتھ ہونے والی یہی صورتحال پر اتنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے زندگی کی حقیقت کا۔ جب تک ہم خود متاثر نہیں ہوتے تب تک ہمیں دوسروں کے درد کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شباب نے کبھی نہال کے ساتھ برا سلوک کیا، بلکہ اس کی تکلیف اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اب جب وہ خود اس تکلیف سے گزر رہی ہے تو وہ سمجھ پاتی ہے کہ اصل میں وہ کبھی اس درد کا شکار نہیں تھی جب تک یہ اس پر نہ آیا ہو۔ یہاں تک کہ زوار شاہ بھی شباب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ جو شخص وہ کبھی سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ دراصل ایک کھیل کھیل رہا تھا اور اب شباب کی نظر میں اس کے اعتبار کے قابل نہیں رہا۔ یہ ایک حیران کن موڑ تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی الجھ کر رہ گیا۔ شباب کی تکلیف اس کی روح میں گہری چوٹ کی مانند ہے اور یہ دکھا گیا کہ جو مخلص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اصل میں وہ صرف خود غرض ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی نیتوں کو دیکھو، کیونکہ زندگی کا اصل کھیل دکھاوا نہیں
बल्कि असल हकीकत है। फ्रेंड्स, ये कहानी हर लम्हे नए मोड़ और नई पेचीदगियों में डूबती जा रही है। जवार शाह का वो मंजर जब वो मीशा के सामने अपने हसीन ख्वाबों में गुम हुआ शबाब की तरफ गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। बस ये एक हल्का सा इशारा है कि अब उसके दिल में एक नई मोहब्बत है और शबाब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें कहानी की पिछली एपिसोड की तरफ नजर डालनी पड़ेगी, जहां फौजिया का शौहर आमिर बिस्तर पर पड़ा है और अपनी जिंदगी के आखिरी दुआइयां दे रहा है। आमिर का ये माफी का दावा कि वो कभी फौजिया का हार चोरी नहीं करेगा और ना ही खूबसूरत औरतों की तरफ देखेगा, इससे ये जाहिर होता है कि उसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा पछतावे में गुजर रहा है। लेकिन जब वो इल्जाम निहाल पर लगाता है कि निहाल ने मुझे बुरी तरह पीटा, तो ये एक हैरानी कर देने वाला लम्हा था, क्योंकि फौजिया उसे बताती है कि निहाल मर चुकी है और वो दोनों ने मिलकर उसे मारा था। अब आमिर की हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि वो हकीकत और वहम के दरमियान फर्क नहीं समझ पा रहा। ये मंजर दोस्तों, मीशा जो अपने बेटे हुनैन के साथ लेटी हुई है अपनी माँ का फोन सुनती है, लेकिन जब उसकी माँ जो हमेशा रोती रहती है मीशा से बात करती है तो उसकी जिंदगी का एक और ड्रामा शुरू होता है। मीशा की माँ का फोन पर कहना कि बेटा तुम कैसी हो, और फिर मीशा का ये कहना कि वो ठीक है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मीशा अभी तक अपनी हकीकत छुपाने में कामयाब है। लेकिन जब उसकी माँ कहती है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, तो ये ख्वाब एक पेशन गोई की तरह है जिसकी हकीकत बाद में सामने आती है। मीशा की माँ परेशानियों का सिलसिला और बढ़ाती है जब मीशा का शराबी बाप आता है और उसे बेइज्जती करता है। वो अपनी बीवी के बालों से पकड़कर ये सवाल करता है कि तुम किससे बातें कर रही थी कमबख्त। इस मंजर में एक तरफ तो मीशा की माँ को वो खौफ दिखा देता है जो हमेशा अपनी जिंदगी की तलख हकीकतों का सामना करती है, और दूसरी तरफ मीशा की खौफ में डूबी हुई जिंदगी का अक्स भी नजर आता है। फिर मीशा जो अब अपनी माँ से बात करती है अपने बाप से बचने के लिए एक नन्ही मुन्नी बच्ची बन जाती है और कहती है कि टीचर आपने फोन क्यों काट दिया था। ये सारा मंजर हमें एक अहम सबक सिखाता है कि इंसान कभी भी अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत हमेशा कहीं न कहीं सामने आ ही जाती है। मीशा की ये नन्ही मुन्नी बच्ची बनने की कोशिश दरअसल उसके अंदर का खौफ और बेबसी की अक्कासी करता है। वो अपने वालिद से बचने की जितनी भी कोशिश करती है वो उतना ही ज्यादा घेरे में आ जाती है। ये सब कुछ इस बात का गमाज है कि एक दिन मीशा को अपनी हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस दौरान जवार शाह और मीशा के तल्लुकात में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो इस बात की गमाज हैं कि अब मीशा का अपने माजी से जुड़ना और उसके राज का उजागर होना वक्त की बात है, और जब वो अपने पीछे पीछे छुपे हुए राजों के सामने आ जाएगी तब कहानी की पेचीदगियां और भी बढ़ जाएंगी। जी तो दोस्तों, आपको ड्रामा डाइन की लेटेस्ट स्टोरी के बारे में सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मीशा की कसम। गुड बाय, सी यू। जिसके हाथ में हमेशा या तो बोतल होती है या फजूल इल्जाम एकदम फिल्मी स्टाइल में सोफे से उठता है और अपनी बीवी को घूरते हुए कहता है, बता क्यों नहीं देती, तुम्हारी स्टूडेंट का फोन है, मुझे लगा इस बुढ़ापे में तुम्हारा किसी जवान लड़के से रोमांस चल रहा है। अब दोस्तों, आप तो जानते हैं इतनी घटिया और बेतुकी बात सिर्फ एक ऐसा शराबी इंसान ही कर सकता है जिसके दिमाग की बत्ती शराब ने न सिर्फ बुझा दी हो बल्कि मीटर भी उड़ा दिया हो। इतनी बात कहकर वो ऐसे अकड़ के निकल गया जैसे किसी ने इससे बड़ा राज फाश कर दिया हो, और पीछे से बेगम साहिबा ने चैन की सांस ली, दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर बोली, शुक्र है ये मनहूस
अपनी मनहूस शक्ल समेत कमरे से रुखसत हुआ। पता नहीं किस पिछले जन्म के गुनाह की सजा मिली जो ये मेरा शोहर बन गया। साथ ही दिल में ये भी सोच रही थी कि अगर कोई शोहर बदलने की स्कीम हुकूमत ले आए तो मैं सबसे पहले फॉर्म फिल करूंगी। दोस्तों आज की एपिसोड में तो जैसे चालाकियों का मेला लगा हो। फौजिया शुबाब के सामने ऐसे मासूम चेहरा बनाकर बैठी जैसे अभी भी किसी ने इसकी प्लेट से पापड़ छीन लिया हो, और बड़ी संजीदगी से कहने लगी, मीशा बड़ी शातिर औरत है, मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब बस तुम ही हो जो अपने शौहर और मेरे भाई को इसके जाल से बचा सकते हो। तुम मीशा का सर कुचल दो ताकि वो फिर से तुम्हारे शौहर पर बुरी नजर ना डाल सके। अब भाई ये बात सुनकर हमें तो लगा कि फौजिया कोई आम डायलॉग नहीं मार रही, बल्कि जैसे कोई विलन फिल्म के आखिरी सीन में अपनी चालाकियां खोल रहा हो। फौजिया ने एकदम कदम आगे बढ़ाते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, आमिर ने मुझसे बेवफाई की थी और इसकी मेरी हालत मेरी बद्दुआ की वजह से हुई है, और तो और ये मीशा और जवार शाह के साथ साथ आमिर को भी फंसा रही है ताकि इस घर में मुकम्मल हुक्मरानी करके हम सबको घर से निकाल दे। इस पर शुबाब ने एक मशकूक नजर इसके चेहरे पर डाल दी, जैसे ही दिल में सोच रही हो ये वही औरत है जो कल तक मुझे निकालने का प्लान बना रही थी, आज मेरी हमदर्दी वाला हाला बनाने आ गई, जरूर कोई चक्कर है। तो फिर दोस्तों शुबाब का प्लान देखे। मुलाजमा को बुलाकर हुक्म दिया, मीशा की चाय में जहर मिला दो, और हाँ गलती से जवार शाह को मत पिला देना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुलाजमा ने बेचारी आंखें फैलाकर कहा, बाजी मैं गरीब जरूर हूँ मगर कातिल नहीं। लेकिन जब शुबाब ने नोटों का गुट्टा सामने रखा तो मुलाजमा के चेहरे पर ऐसा तजब्जुब था जैसे सोच रही हो कत्ल का रेट बढ़ा दो, यही ठीक है। अब नाश्ता का सीन आता है। जवार शाह अंडा पराठा मजे से खा रहा है। शुबाब सेब और छुरी हाथ में पकड़े ऐसे नजरों से मुलाजमा को इशारे कर रही है जैसे किसी जासूसी फिल्म का सीक्रेट कोड दे रही हो। चाय सिर्फ मीशा को देना। मुलाजमा भी मशीन की तरह चल कर आई और चाय सीधी मीशा के सामने रख दी। मगर मजा तब आया जब किस्मत ने पलटा खाया। मीशा ने जैसे ही चाय लबों तक ली, जवार शाह का फोन बजा। वो चाय नीचे रखती है, उठती है और बस दलाम नीचे गिर जाता है और जहर जमीन पर जाया हो जाती है। शुबाब के चेहरे पर ऐसा तासर आया जैसे किसी ने इसका नया लॉन का सूट रंगीन पानी में डाल दिया हो। गुस्से में मुलाजमा पर बरस पड़ी, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मुलाजमा के मुंह से निकल ही गया होगा दिल में, बाजी कब तो मैंने नहीं गिराया। तो फिर दोस्तों ड्रामे का सबसे बड़ा अहम, जवार शाह ने सबके सामने ऐलान किया, मैं और मीशा बहुत जल्द शादी फरमा रहे हैं और अगर किसी को एतराज है तो वो इस घर से जा भी सकता है। इस जुमले के बाद शुबाब का चेहरा देखने वाला था जैसे किसी ने इसके सामने चॉकलेट रख कर वापस ले ली हो, और मीशा वाह तो ऐसे तंजिया नजरों से शुबाब की तरफ देख रही थी जैसे कह रही हो गेम ओवर हो गई बीबी। वेलकम टू अदर रिव्यूज। जी तो दोस्तों अब बात होने वाली है उस ड्रामे की जो हर लम्हा नया मोड़ लेकर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रामा डाइन की। इस एपिसोड में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि आने वाले वक्त के खतरनाक तूफान का इशारा भी है। जवार शाह जो पहले से तो अपनी बातों में नरमी लाता था, अब खुलकर पर शुबाब पर बरस पड़ता है। उसके अल्फाज तेज खंजर की तरह दिल में उतरते हैं जब वो ये कहता है कि इस घर में मीशा के सिवा हर शख्स ने उसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है। जवार का ये इल्जाम शुबाब के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक जल्जला था, क्योंकि इसने नौजवान बीवी होने के बावजूद एतमाद को तोड़ा और जवार शाह को जज्बाती तौर पर कमजोर करने की कोशिश की। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, जवार शाह अब अपने दिल की बादशाहत मीशा को सौंपने जा रहा है, जो बाज़ाहिर मासूम है लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और ही खेल खेल रही है। दोस्तों अब तक उन दोनों का निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन जवार मीशा पर अपनी मोहब्बत का इतना यकीन कर बैठा है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना, एक असली हीरे की अंगूठी दे डालता है। वही अंगूठी जिसे पाकर कोई और खुशी से झूम उठता। मीशा उसे बेचकर जवार शाह की तबाही का सामान खरीदने का मंसूबा बना रही है। ये मंजर न सिर्फ जज्बाती तौर पर झंझोड़ने वाला है
بلکہ ناظرین کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے کہ اصل ڈائن کون ہے